السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں تو اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے بھی رہے ہیں، لیکن آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تصویریں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں گی اور وائرل بھی ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے یوٹیوبرز ہیں کہ جن لوگوں میں کوئی اس طرح کا عیب نہیں ہے، لیکن صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے انہوں نے شریف لوگوں پر کیچڑ اچھالا، صرف اس لیے کہ 4 پیسے مل جائیں گے۔ یہی مقصد تھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ کل انٹرویو وائرل ہوا دعا زہرا کا، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک تہلکہ مچ جائے گا اور کیا ہو جائے گا۔ یقین کریں اتنے لوگ اب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو وہ چینلز دیکھتے تھے، یا جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں اور خود بھی انہیں یہ نظر آیا، یہ کٹ ٹو کٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد خود ہی سوال، پھر خود ہی اس کا جواب دے کے سرس خالی اراد نے دعا زہرا نے مطلب پورا انہوں نے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، پھر اس کو گدی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اور مجھے حیرانی اس بات پہ نہیں ہوتی، میں اصل میں جو میرے فیورٹ ڈائریکٹرز ہیں وہ زیادہ مجھے ہالی ووڈ کے پسند ہے، بالی ووڈ کے بہت کم لوگ مجھے پسند ہیں، لیکن بالی ووڈ میں ایک ڈائریکٹر ہمارے، آپ کو پتہ ہے وہ دیو آنند صاحب گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پوری فلم ان کی بندہ جیسے تیسے ہو کے نا بیٹھ کے دیکھ ہی لیتا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا کلائمیکس بھی ہے، تھوڑی جوک بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن ایک جگہ پہ آ کے وہ جب اپنی ٹیڑھی ٹوپی کر کے ہاتھ آگے لٹکا کے ایک ایکشن کرتے تھے نا، وہ پوری فلم ہی تباہ ہو جاتی تھی۔ تو اب اس فلم کے ڈائریکٹر کو اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ کو پوری دنیا بیٹھ کے دیکھے گی اور آپ نے اس کو پریزنٹ کیسے کرنا۔ ظہیر صاحب کی آپ کلوز اپ دیکھیں، پورا وہ پاکستان پھر آیا، اور بقول ان کے کہ یہ ہنی مون پتہ نہیں اسکاٹ لینڈ میں جا کے منانا چاہ رہا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں منانا چاہ رہا ہے، اس کی جوتی نہیں بدلی ڈائریکٹر صاحب نے۔ آپ انٹرویو دیکھیں، اس میں اس کا ایک سنیپ شاٹ لیں جہاں دور سے دکھایا گیا ہے، جوتی اس نے وہی پہنی ہے جو اس نے پہلی پیشی پہ جوتی پہنی تھی، وہی جوتی پہنی ہوئی ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے بعد دعا زہرا کا آپ لباس دیکھیں، اسپیشلی ہاتھوں کی طرف دیکھیں تو اندر کوئی موٹی سی چیز یا کوئی روئی کوئی ایسی رکھی ہوئی ہے جس سے اس کے بازو جو ہیں وہ موٹے موٹے لگیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس سنیپ شاٹس بے انتہا پڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے بھی بھیجی ہیں، میں نے خود بھی دیکھی ہیں۔ تو اب پتہ نہیں آج کل یوٹیوب کو کیا ہوا ہے، اس کی پالیسی کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیوں بار بار جو ہے وہ فرینڈلی اس کو نہیں کہتا۔ اینی ہاؤ وہ بھی 2-3 دن میں ان کا کوئی ایشو ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو واٹس ایپ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی وائرل ہو گئی ہیں ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد 2 سائے آپ کو دیوار پہ نظر آئیں گے۔ تو یہ حالات و واقعات ہیں، اور خود ہی انہوں نے اپنا تماشا لگایا ہے اس طرح کا انٹرویو دے کے۔ اور صبح بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ فوری طور پہ جب لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو کیوں نہیں آپ اپنے بچی کو جو ہے اپنے کراچی میں لے کر آ رہے اور اس کو اپنے پاس رکھیں، شیلٹر ہاؤس میں رکھیں، جو بھی ہے جس طرح اگلا آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہے، تو اس پہ فوری ایکشن لیں، اس میں دیر بالکل بھی مت کریں۔ دوسرا میرا سوال ان یوٹیوبر سے ہے جو یہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ کیا مطلب آپ پاکستان کی بچیوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ 14 سال کی بچی کو آپ پوچھ رہے ہیں جی ہنی مون آپ نے کدھر منانا ہے۔ مطلب اب وہی سو کالڈ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 5,000 روپے آپ خرچ کریں، یوٹیوب چینل تو فری کھل جاتا ہے، 2,000 کا مائک آ جائے گا، لوگو شوگو اوپر لگتے کوئی اتنی خرچہ آ جاتا ہے، 4-5 ہزار روپیہ وہ پکڑ لیں اور آپ بن گئے صحافی۔ آپ کیا سوسائٹی کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ سارے انٹرویوز کر کے اور بتا کے کہ بھئی ٹھیک ہے گھر سے نکلو اب اور چلو گئے ماں باپ بھاڑ میں جنہوں نے پیدا کیا، اور ہمارے اسلام نے جو عظمتیں والدین کی بتائی ہیں وہ سب فارغ ہیں۔ تو یہ ایک پیغام جو ہے پوری قوم کو دیا جا رہا ہے، اور خیر بہت سے ابھی عقل مند لوگ، بہت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چینل چھوڑ کے اب یہاں پہ واپس آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اب خود بھی انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یار یہ کیا کھیل تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دعا زہرا کا انٹرویو دیکھیں، اس نے یہ بات کی ہے کہ میرے ماما پاپا بھی پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہوں،
جیسے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک نشان ہے ہاتھ سے جو بناتے ہیں ہیلپ کا، تو اسی طرح وہ اپنی گفتگو میں بیچاری کر سکتی ہے، کیونکہ جب سائے آپ کو نظر آ رہے ہوں، لمبے لمبے قد والے آپ کو سائے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں، تو آپ وہاں کیا بات کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک انٹرویو جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے پوری حکومت کے لیے کہ بھائی کوئی ہوش کے ناخون لیں، آپ لوگوں کو اب کیا ہو گیا ہے، فوری طور پہ اس کے ایکشن لیں۔ اب آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، تمام فقہ کے جو علماء کرام ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ہر طریقے سے اس نکاح کو جو ہے وہ ناجائز قرار دے دیا گیا ہے، نادرا کے سارے سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے، جسٹ 1 گھنٹہ چاہیے اس کام کو ختم کرنے کے لیے۔ کیوں آپ لوگ اپنا تماشا خود بنوا رہے ہیں پوری دنیا میں؟ کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ حالت ہے یہاں پر؟ جب غریب آدمی اپنی آواز بلند کرتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا جی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیوں مذاق اپنا بھی اڑوا رہے ہیں، پاکستان کا بھی اڑوا رہے ہیں پوری دنیا میں؟ تھوڑے سے ہوش کے ناخون لیں، خدا کا واسطہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ حل کریں۔ اور وہ تمام لوگ جو رشوت کھاتے ہیں، کسی بھی عہدے پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جس جگہ پہ بھی بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو وہ بھی خدا کا خوف کریں۔ آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، آپ کی کل آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی آپ لوگوں کی۔ کو خدا کا خوف کریں، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی دیتے ہوں گے، قربانیاں بھی کرتے ہوں گے۔ کیا فائدہ جب آپ کے اپنا جو عمل ہے، ہمارا تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے سمجھنا ہے تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک سنٹینس میں ہے سارا، اور وہ یہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جب آپ کی نیت کے اندر ہی کھوٹ ہے تو اعمال آپ جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح مرضی کرتے رہیں۔ جب نیت ہی آپ کی گندی ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ حقوق اللہ میں پھر کوئی گنجائش ہے، لیکن حقوق العباد میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، وہ آپ کو اگر معاف کرے گا تو پھر اللہ کی ذات معاف کرے گی۔ اتنا پیارا ہے ہمارا اسلام کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کو جیسے پریزنٹ کیا گیا، اس کو جیسے سامنے لایا گیا، تو ہمیں جو چیز بھی دی گئی اس کا ہم نے بیڑا غرق ہی کیا، چاہے وہ مذہبی حوالے سے تھی۔ ہمیں اگر اتنا پیارا دین اللہ نے اسلام دیا، اس کو ہم نے فرقوں میں آپس میں بٹ کے اس کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی سائنس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی چیز آئی، اس کا ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے بڑے فخر سے کہا، کہتا سر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، پاکستان جو ہے، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا سر پاکستان جو ہے وہ انٹرنیٹ کے یوز میں 4تھے نمبر پہ آ رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو اس کو پھر میں نے جواب دیا، میں کہا بیٹا آپ خوش نہ ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں پونڈ سرچ جو ویب سائٹ ہے نا، اس میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ لوگ کیا ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو کمائیاں کر رہے ہیں، روزگار کما رہے ہیں، لوگ پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں جو چیز ملتی ہے ہم نیگیٹو کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ اس میں جتنا ہم گند کر سکتے ہیں نا، وہ ہم کر کے دکھائیں کہ ہم کتنے اندر سے غلیظ ہیں۔ ٹک ٹاک آیا، بنائی لوگوں نے، ٹک ٹاک بنائی، کوئی گاڑی کی اپنی بنا رہا ہے، کوئی جناب بائک کی بنا رہا ہے، کوئی فلاں بات کر رہا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ ٹک ٹاک آیا، سبحان اللہ، وہ پھر دیکھیں آپ جو پھر ٹک ٹاک آیا ہر گھر میں۔ اب میں کچھ کہنے لگا تھا، کیا کچھ ایک نظام چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اینی ہاؤ جی، دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں بار میں نے میسیج بھی کر دیا ہے، فیاض بھائی کو بھی کہہ دیا ہے، مہدی بھائی کو اور ان کے فیملی کو کہا ہے کہ فوری طور پہ آپ جو ہے دعا زارہ کو کراچی لے کر آئیں، کیونکہ آپ کے پاس ہائی کورٹ کے آرڈر ہے، لاہور ہائی کورٹ کے، اور اس پہ فوری آپ ایکشن لیں اس سے پہلے کہ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور دیر ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔